الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ ولعنت الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ پچھلی مرتبہ نماز میں پیش آنے والی غلطیوں کے حوالے سے گفتگو تھی اور وہ تقریباً جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پچھلی مرتبہ جو اہم چیزیں میرے ذہن میں تھیں وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. پچھلی مرتبہ کافی کہا گیا تھا اس بات کا کہ جی خمس کا ٹاپک پڑھایا جائے، کافی لوگوں نے خمس نہیں پڑھا، تو اس دفعہ سے خمس کے ٹاپک کو شروع کیا جا رہا ہے. کہ آیہ مبارکہ ممکن ہے شاید آپ میں سے بعض نے پڑھا بھی ہو، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حدیث مولا کی فرماتے ہیں کہ الدرس و حرف و تکرار و الف، ایک کلمہ اگر پڑھیں تو اس کی 1000 مرتبہ تکرار کریں. تو جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کی تکرار ہو جائے گی. ویسے ہی آج کل ہمارے حافظ ماشاء اللہ سپر کوالٹی قسم کے حافظ ہیں. کل کا کھایا یاد نہیں رہتا، 2 سال پہلے کا پڑھا ہوا کیا یاد رہا ہوگا. اس لیے اگر پڑھ لیا جائے اور تکرار ہو جائے تو بالکل ذائقہ. یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ابتدائی طور پہ تمہیداً 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ظاہراً سورہ مبارکہ انفال کی 41ویں آیت ہے، 40ویں 41ویں. فَأَنَّ مِن شَيْءٍ فَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. انما غنمتم من شیء، جو بھی تمہیں نفع حاصل ہو، فإن للہ خمسہ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وللرسول ولذی القربى، رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں، مسکینوں اور ابنائے سبیل کے جو سفر میں جن کے پاس خرچ ختم ہو گیا ہو یا مشکلات میں پڑ گئے ہوں، ان کے لیے ابن سبیل ان کو کہتے ہیں. اور روایتوں کی روشنی میں چونکہ ہم حسبنا کتاب اللہ والے تو نہیں ہیں، ہم انی تارک فیکم الثقلین والے ہیں، تو قرآن و خالی قرآن تو کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ روایات کو اگر ہم ایڈ کریں اور جمع کریں، ان روایات کی روشنی میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں فقہا کہ یہ جو پہلے 3 حصے ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ 1، وَلِلرَّسُولِ 2، وَلِذِي الْقُرْبَى 3، کہتے ہیں یہ تینوں ملا کر سہم امام علیہ السلام اور والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ 3 ملا کر سہم سادات. لہذا فتویٰ ہے تقریباً تمام براجین کا کہ خمس کے 2 حصے کیے جائیں گے، آدھا سہم امام کہلاتا ہے اور آدھا سہم سادات کہلاتا ہے. اب یہ جو تقسیم ہے پھر اس کو کہاں خرچ کیا جائے، جس کو ہم مصرف کہتے ہیں فقہی کتابوں میں، مصرف یعنی خرچ کرنے کے موارد، وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے. اس سے پہلے عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیونکہ نص سے آیہ قرآنی ہے، قرآن نے واضح طور پہ تصریحاً حکم خمس بیان کیا ہے کہ جو بھی تمہیں نفع ملے اس کا خمس نکالو. اس لیے خمس واجبات شریعت میں سے ہے، یہ ناقابل انکار چیز ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو یہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور ضروریات دین کا منکر وہ شرائط جو کافر نجاسات کا جب ٹاپک آتا ہے اور جب کافر کی بات آتی ہے تو کافر کے چیپٹر میں جو ضروریات دین کے منکر کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر یہ انکار کر رہا ہے تو یہ کافر ہوگا اور مذہب سے خارج انسان.
لہذا کوئی بھی فرقہ خمس کے کا منکر نہیں ہے. ہاں جس طرح مثلا نماز کو سب مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود اختلاف ہے کہ 10 منٹ پہلے پڑھنی ہے یا 10 منٹ بعد پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، مہر پہ سجدہ کرنا ہے یا مثلا کارپٹ پہ سجدہ کرنا ہے، چہرہ گھمانا ہے یا نہیں گھمانا ہے. یہ نماز کو سب مانتے ہیں، ماننے کے بعد یہ اختلافات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ وہ کوئی ہم کہیں گے جی نماز کو نہیں مانتے. نہیں، نماز کو سب مانتے ہیں. یہاں پہ بھی اصل خمس کو سب مانتے ہیں. جزیات میں فرق ہے، کتنی چیزوں پہ واجب ہے، کیا خصوصیات ہیں، شرائط کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کس کی اجازت سے دینا چاہیے، ان میں اختلافات موجود ہیں فقہاء کے درمیان اور شیعہ اور سنیوں کے درمیان. لہذا اصل وجوب خمس مسلم ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار موجب کفر ہے، لیکن جزیات میں اختلاف ہے. خمس ویسے اگر آپ دیکھیں توضیح المسائل اگر کسی کے پاس موجود ہو تو 7 چیزوں پہ واجب ہے، لیکن ہماری گفتگو میں یہ ساتوں کی ساتوں چیزیں نہیں آئیں گی. یہ ساتوں کی ساتوں چیزیں ہماری مورد بحث میں شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کی. مثال کے طور پہ جو 7 چیزیں جن پہ خمس واجب ہے، مثلا ایک تو کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع، کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع اس پہ خمس واجب ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی. اس کے علاوہ دوسری چیز معدنی کانیں، یہ کسی کے پاس جو ہے کوئلے کی کان ہے، کسی کے پاس مطلب فرض کرے کسی اور چیز کی کان ہے، تو یہ جو کانیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی خمس واجب ہے. تیسری چیز کسی کو دبایا خزانہ اگر کہیں سے مل جائے تو اس خزانے کے اوپر بھی خمس واجب ہے. چوتھی چیز مال غنیمت، جو جنگ کی صورت میں کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا کرتا تھا، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، جو جنگ کے نتیجے میں انسان کو ملے، اس مال غنیمت کے اوپر بھی خمس واجب ہے. پانچویں چیز جس پہ خمس واجب ہے وہ ہے کافر ذمہ اگر کسی مسلمان سے کوئی زمین خریدے تو اس پر بھی خمس واجب ہے، یعنی اس کافر پہ خمس واجب ہے. یعنی یہ سمجھے ایک قسم کا ٹیکس ہے اس کے لیے، جیسا پراپرٹی ٹیکس آپ لوگ دیتی ہیں، تو اس کو بھی اگر وہ کسی مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو اس خریداری کے اوپر سمجھے اس کو ایک ٹیکس دینا ہے خمس کے نام کا. چھٹی چیز اگر کسی کا حلال و حرام مکس ہو جائے اور اس کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، پتہ نہ ہو کتنا حلال کتنا حرام، اس کی جزیات اس کی خصوصیات ثابت نہ ہو، طے شدہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا بھی خمس نکالا جائے گا. اور آخری چیز کہ جس پر خمس واجب ہے وہ ہے غوطے سے حاصل ہونے والا جواہرات وغیرہ. انسان نے جو غوطہ خوری کرتے ہیں، کسی نے غوطہ خوری کی، اندر گیا پانی میں، تو پانی سے اس کو مطلب فرض کرے کوئی جواہرات، کوئی موتی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں مل گئی، اس کا بھی اس کو خمس واجب ہے. ان سب کی اپنی شرائط ہیں، بعض کا نصاب ہے، بعض کی خصوصیات ہیں، کہیں پر آپ کو 1 سال کی گنجائش ہے، کہیں پہ 1 سال کی گنجائش نہیں، یہ سب اپنی اپنی شرائط کے حساب سے. لیکن پہلی چیز کو اگر چھوڑ دیں تو باقی جو چیزیں ہیں ان میں سے کتنی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. نہ ہم میں سے کوئی غوطہ خوری کرتا ہے، نہ ہم میں سے کسی کے پاس کانے ہیں، نہ ہم میں سے کسی کے پاس مال غنیمت ہے. ہاں البتہ مال غنیمت ہمارے پاس شوہروں کا لٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرے طریقے سے خمس ہوگی. اور نہ خزانے ہمارے بھی آج تک نکلے، پرائز بانڈ تو ایک نکلا نہیں، تو خزانے کیا نکلیں گے. سوری میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، آپ بعد میں پوچھیے گا مجھ سے. کافر اگر زمین خرید رہے ہو ویسے ہی کافر کا مسئلہ ہے. تھوڑا سا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک اور چیز ہے جو پیش آ سکتی ہے خاص طور پہ ہمارے آج کے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ حلال و حرام اگر مکس اپ ہو جائے. یہ کافی پیش آنے والا مسئلہ ہے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. جی ہاں جی ہاں، اس کی خصوصیات اور شرائط کے ساتھ. ابھی صرف ہیڈ لائنز ہیں، یہ تفصیلی خبریں بعد میں. یہ جو 7 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے جو ہمارے کام کی، وہ ہے کاروباری نفع.
اچھا کاروباری نفع ہمارے کام کا ہے، لیکن ایک سوال اب یہاں پر جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ نہیں ہو تو میں خود ابھار دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ پورے قرآن کو ٹٹول لیں تو صرف ایک آیت ہے خمس، 6,500 آیات میں ایک آیت ہے جس میں خمس کا تذکرہ ہے، صرف ایک آیت۔ اور اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو زکوٰۃ کے اوپر تقریباً جس مورد میں صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، اس کے پڑوس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ 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 زکوٰۃ، شاید 70 سے زیادہ موارد زکوٰۃ کے قرآن میں موجود ہے۔ وہ ایک آیت وہ مثلاً سے 70 آیت ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں، علماء کی سیرت کو دیکھیں تو علماء کی سیرت خلاف سیرت قرآن ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ تو ہم پہلے ہی بولتے ہیں، علماء جو کہتے ہیں وہ تو کرتے ہی کچھ اور ہیں، یہ وہ والی خلاف سیرت نہیں ہے، یہ ابھی پوری بات سننے میں نہیں پہلے پھر فیصلہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علماء کی جو سیرت ہے وہ خلاف ہے اس اعتبار سے کہ قرآن زکوٰۃ پہ زیادہ تاکید کر رہا ہے اور خمس پہ ایک آیت میں اس نے حکم بیان کیا، جبکہ علماء کو اگر آپ پوچھیں تو ہر ممبر سے خمس 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 زکوٰۃ کا نام ہی کوئی نہیں۔ آج تک آپ نے کبھی کہیں زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ سنا ہو ممبر سے، جہاں پہ جن ممبروں پہ مسائل بیان بھی کیے جاتے ہیں، اب تو ہمارے ممبروں پہ مسائل بیان ہی نہیں کیے جاتے، لیکن جہاں پہ بیان بھی ہوتے ہیں کہیں آپ نے زکوٰۃ کا تذکرہ سنا ہو اس ہم و غم سے، اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ لوگ علماء جو خمس کی بات کرتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اعتراض لوگ کرتے بھی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، قرآن تاکید کر رہا ہے زکوٰۃ کے اوپر اور خمس کا صرف ایک آیت میں تذکرہ ہے۔ علماء تاکید کرتے ہیں خمس کے اوپر اور زکوٰۃ کا ایک دفعہ بھی تذکرہ نہیں، قرآن نے تو پھر خمس کا ایک دفعہ تذکرہ کر دیا، یہ تو ایک دفعہ بھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب پھر یہاں پر وہ کچھ اگر اور نمک مرچ مسالے آپ ڈالنے چاہیں تو اپنی مرضی سے ڈال سکتی ہیں آپ، کہ جناب وہ جو دوسری باتیں جو گھومتی پھرتی ہیں یہ اپنے دکانیں چمکانے کے لیے، اور تو کہا کہ یہ کہانیاں ہیں ادھر ادھر کی ساری سب ایڈ کر لی یہاں پر، تو وہ تھوڑی سی تعریف بھی لگتی ہے کہ یار واقعی قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً ان کے اپنے بینیفٹس ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف اور صرف غلط فہمیاں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ زکوٰۃ میں انفقا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی خمس میں انفقا کا کوئی فائدہ ہے۔ خمس جتنی بھی کلیکٹ ہوتی ہے فقہ اپنے گھروں پر نہیں استعمال کرتے، آپ جا کے ان کی زندگیاں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود ہی اندازہ ہو جائے گا، وہ دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، حوضہ چلتا ہے اور دوسرے موارد جو خمس کے مصارف ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اتنے مدارس ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کس چیز پہ چل رہے ہیں؟ ہم میں سے آپ اتنی ساری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے شوہروں کو بھی جانتی ہیں، عام طور پہ انسان خاص طور پہ پارٹنرز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کھلے دل کا آدمی ہے تو بھی، اور کنجوس آدمی ہے تو بھی، ڈونیشنز دینے کا شوقین ہے تو بھی، اور نہیں تو بھی، تو جو دینے کے بھی شوقین ہیں ان میں سے کتنے ایسے مخیر حضرات ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں جا کے مدرسوں میں، خمس بھی دینا گوارا نہیں کرتے، ڈونیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا ایسی بات نہیں ہے، یہ جتنا بھی دینی سیٹ اپ چل رہا ہے، جتنی بھی دینی خدمتیں انجام دی جا رہی ہیں اور دین جو بچا ہوا ہے وہ اسی خمس کی وجہ سے بچا ہے۔ لہذا یہ ان غلط فہمیوں میں مت پڑیں کہ اس میں ان کے اپنے کوئی فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو ایک نظام قرار دیا ہے، پروردگار عالم خود اس نظام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خدا چاہے تو کم سے کم دینی طالب علم کو یا دینی خدمت کرنے والوں کو یا علماء کو ان کے اندر کوئی ایک ایسی ایک نور کا چھپکا ہو اور ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اصلا دنیا و مافیا سے ہی بے نیاز ہو جائیں، اصلا اکتائے ہوئے ہوں دنیا سے، دنیا بیزار افراد بن جائیں، ان کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں لگا دیں تو بھی ان کے نگاہیں نہ اٹھیں۔ یہ بھی کر سکتا تھا خدا، لیکن خدا نہیں کرتا یہ کام۔ خدا نے جیسا انسان کو خلق کیا ہے، جن خواہشات کے ساتھ، جن صلاحیتوں کے ساتھ، منتہا خدا نے ایک کام ضرور کیا کہ انسان کو عقل و شعور دیا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ کرنے کے بعد عقل و شعور دے کر حجت کو تمام کر دیا کہ اب تم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش کے مطابق ترقی کی راہوں کو طے کرو اور سعادت کی منزلوں کو طے کرو۔ جبری سعادت خدا کو نہیں چاہیے۔ لہذا
اس دنیا میں یہی لوگ ہیں جو آگے جا کے علماء بنتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگے جا کے مجتہدین بنتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگے جا کے فقہا بنتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک شخص ہے جس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، مگر اس دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی، امکان ہوتا ہے اس بات کا، مگر رسول کی بزم میں بیٹھنے والے احمد نہیں تھے۔ آپ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو رسول کی بزم میں بیٹھتے تھے، دنوں رات اٹھتے تھے، دنوں رات رسول کی زیارت کرتے تھے، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رسول کی اپنی ذاتی زبان سے بعض نصیحت سنتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، مگر کیسے لوگ رسول کے پاس موجود تھے؟ کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ارتد الناس الا الثلاثہ، بعد الرسول تمام کے تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 افراد کے، یا بعض میں ہے 5 کے، بعض میں ہے 7 کے۔ مشہور روایتیں 3 والی ہیں۔ یعنی اچھا یہاں سے مرتد سے مراد وہ کافر والا مرتد نہیں ہے، مرتد سے مراد یہاں پہ یہ کہ چاہے ایک ہی لمحے کے لیے صحیح، ایک جس کو کہیں شک آگے ہی گزر جائے اس کے دل میں کہ علی شاید حقیقی وارث نہ ہو رسول کے، چاہے ایک لمحے کا شک ہی صحیح، 3 کے علاوہ سب کے دل میں آئے۔ اب ان 3 کو اگر آپ چھوڑ دیں جن میں مقداد و ابو ذر و سلمان ہیں ظاہراً، تو ان کو اگر چھوڑ دیں تو ان کے علاوہ کیا اور جلیل القدر اصحاب کا نام نہیں ہے ہمارے سامنے موجود، جو اس وقت بھی موجود تھے، جب آخر جلیل القدر اصحاب تھے، امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ روایت کہہ رہی کہ بلاخر چاہے ایک ہی لمحے کے لیے صحیح، جس کو کہیں بالکل ایک ہلکا سا خیال آیا اور اس نے جھٹک دیا، آیا بھی کیوں، آنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن آیا اور جھٹک دیا، وہ بھی اس روایت کے اندر شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ پروردگار عالم انہی لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے، انہی لوگوں سے اپنے نظام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ان میں اچھے اور برے ہر جگہ پہ موجود ہوں گے، عالم بھی اچھے برے ملیں گے۔ میں نے کہا نا اصحاب میں جب اچھے برے موجود ہیں، اہل سنت کا ایک نظریہ ہے کہ اصحاب کلہم عدول، تمام صحابی عادل ہیں، درست؟ اور پھر اس کے لیے وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ان کو کہے کہ بھائی ہر ستارہ تو رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، جائے جا کے جو ستاروں کا علم جانتے ہیں، جو جہاز آپ کے چلتے ہیں وہ انہی ستاروں کے علم کے اوپر چلتے تھے۔ آج کا تو نہیں مجھے پتا ٹیکنالوجی کا، آج بھی شاید یہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو قطعاً یہی ٹیکنالوجی رائج تھی کہ ستاروں کے ذریعے جہاز، دریائی جہاز اور کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ یہ جو کشتیاں چلا کرتی تھیں، آپ بھی آج بھی جا کر دیکھیں اس علم کے اندر، کیا وہ جو ستارہ نظر آئے بس اسی کے ذریعے رہنمائی لیتے تھے، خاص ستارے ہوا کرتے تھے؟ اول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت اس طریقے سے نہیں ہے، شاید بعض روایتوں میں لفظ اہل بیت کا نجوم ہے، یا اگر اصحاب بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب سے مراد یہاں پہ یا تو مراد ائمہ علیہم السلام ہے، یا وہی اصحاب سے مراد خاص افراد ہے نا، ہر صحابی، کہ جس طرح وہ صحابی کو اتنا وسیع دائرے میں لیتے ہیں، اور صحابی مراد نہیں ہے یہاں۔ لہذا انہی افراد کے ذریعے پروردگار عالم نے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں اچھے برے ہر معاشرے میں، امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، امام حسن کی خنجر مارنے والا جو ان کی ران پہ تھے وہ ان کے اپنے صحابی تھے، ان کے اپنے ماننے والے تھے، ان کے اپنے پیروکار تھے، جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ران پر خنجر مارا تھا۔ خلاصہ ہر زمانے میں اچھے برے آپ کو ملیں گے۔ جب ائمہ کے ہوتے ہوئے برے اچھے نہ بن سکے تو آج اتنی 1400 سال بعد ہم کہیں گے جی ہر مجتہد اور ہر عالم جو ہے آپ کو بالکل ایک دم تیر کی طرح سیدھا نظر آئے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی مشکلات اس کے اندر اخلاقی و کردار کے اعتبار سے یا دین فروش آدمی نہ ہو، یہ نہیں مل سکتا آپ کو۔ اس زمانے میں نہیں ملا تو اب کہاں سے ملے گا؟ اب تو ویسے آزمائش کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ تو ویسے آزمائش کا زمانہ ہے۔ تو جب حقیقی زمانے میں نہیں مل سکا جہاں پر ائمہ اور انبیاء موجود تھے، تو آزمائش کے زمانے میں تو بطریق اولا ملنا مشکل ہے۔ زیادہ اس توقع میں آپ پڑھیں نہیں، لیکن ہر جگہ پہ اتنے ایررز ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا نظام ہے جو ایرر سے پاک ہو؟ ہمارے اپنے معاشرے کے حساب سے امریکہ سپر پاور ہے۔ ابھی میں شیعہ سنی مسلمان کافر کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ سب سے آگے ٹاپ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، درست؟ خود یہ امریکہ جو لسٹ میں سب سے اوپر ہے، اس کے اندر کیا مشکلات نہیں ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ جناب ان کا جو ہے کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی فوجی
جو ان سے الگ ہو جاتا ہے، پھر ان کے پول کھولتا ہے کہ جناب انہوں نے یوں کیا اور انہوں نے یوں کیا، اور بکس آتی ہیں، مقالے آتے ہیں، اخباروں میں کالمز آتے ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اتنا بہترین سیٹ اپ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا سیٹ اپ ہونے کے باوجود کہ سپر پاور ہے اس وقت امریکہ، مگر اس کے باوجود خامیاں اس میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دنیاوی نظام خامیوں سے پاک ہو جائے۔ پروردگار عالم نے ایک آؤٹ لائن دے دی ہے، ان تک چلانے والے ہم ہی آپ ہیں۔ اب اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے آپ جو خمس دیتی ہیں ان میں سے کچھ ضائع بھی ہوتا ہو، کچھ کھایا بھی جاتا ہو، یہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ یار یہ کھایا جاتا ہے ہمارا خمس ضائع ہو جاتا ہے ہم نکالیں گے نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے نکالنا۔ شریعت نے آپ سے مانگا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے کوئی ہمیں جو نماز نہ پڑھتا؟ کوئی نہیں سکتا۔ مسلمان پہ عنوان ہے مسلمان، پہ عنوان ہے مومن، علی کا ماننے والا، علی کا شیعہ، اور نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نماز پڑھتی ہیں، آیا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ فقہی اعتبار سے صحیح ہونا اور چیزیں، خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یہ نماز، آپ قسم اٹھا سکتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب قسم نہیں اٹھا سکتے، ہم کو پتہ نہیں کہ نماز نے قبول ہونا ہے یا نہیں، تو چھوڑ دیں ہم نماز۔ وہ وظیفہ ہے آپ کا، وہ آپ کو پڑھنی ہے۔ قبول ہونا نہ ہونا وہ آپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز انجام دینی، وہ خدا کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور پھر یہی صورتحال خمس میں بھی ہے۔ خمس آپ کا ٹھکانے پر پہنچتا یا نہیں پہنچتا، یہ آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ آپ کو خمس دینا آپ کی ذمہ داری، وہ آپ کو دینی۔ مجتہد کھا گیا، کھا گیا۔ مجتہد نے ضائع کر دیے، جلا دیے لگا کے، وہ ٹائر نہیں مل رہے تھے اس کو، تو یہی پیسے رکھے اور جلا دیے، وہ جلا دیا۔ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کہیں جی تو میرا وہی والا نوٹ ہے جو میں نے اس کو دیا تھا، دیکھو اس کے پیچھے میرا سائن بھی موجود ہے، ویسے تو جلا دیا میرا نوٹ، وہ جلا دیا۔ آپ کو کل کو قیامت کے دن جب آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ خدا کہے گا تم نے حق زہرا کیوں نہیں لیا؟ تم جو حق زہرا کو غصب کرنے والا میں تو لعنت کرتے تھے اور خود تم نے حق زہرا روک کے رکھا، کم سے کم یہ تو نہیں کہے گا خدا ہمیں۔ ہاں خدا یہ کہے گا کہ ہاں تم نے دیا، اس مجتہد کو ضرور پکڑے گا خدا۔ ایسا نہیں کہ آپ کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ خدا اس کو پوچھے گا، اے بندہ خدا تجھے اگر ٹائر نہیں ملے تو تجھے نوٹ کیوں جلائے؟ لوگوں کا مال تیرے ہاتھ میں اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا کہ تو اس کو اس طرح ضائع کر دے۔ پتہ ہی صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مجتہدین واقعاً ہم نے دیکھیں یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ ہو جائے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کسی نے آپ کو کیا بتا دیا، آپ نے وہی اپنا عقیدہ بنا لیا، یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی ہم تو وہاں رہ کر آئے ہیں، ہم نے وہاں پر دیکھا ہے فقہا کو، ان کے رویے کو دیکھا ہے، یعنی واقعاً جتنی احتیاط وہ کرتے ہیں خمس کے مسئلے میں، آپ کو کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، لوگوں کے مال کے بارے میں اتنی امانت داری آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اتنی امانت داری آپ کو امریکہ میں بھی نہیں ملے گی، جو اگرچہ بعض ظاہری جو حقوق و حق و حقوق کی بات کرنے والے افراد ہیں وہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، مگر نہیں ملے گا آپ کو اسلام جیسا قانون اور اسلام جیسے جو واقعاً صحیح فقہا ہیں، کس طریقے سے امانت داری کرتے ہیں، کس طریقے سے دیانت داری سے کام لیتے ہیں، انسان کو اندازہ نہیں ہو پاتا اس کا، اس لیے کہ ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، نہ ہم نے ان کا عمل دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کی سیرت دیکھی ہے، نہ ہم نے ان کا کردار دیکھا ہے، ہم نے صرف سنا ہے اور سن کے کچھ عقیدے بنائے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر کیوں وہ اتنی تاکید کرتے ہیں خمس پر اور زکوٰۃ پر نہیں کرتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہے لیکن ایک آدھ وجہ میں عرض کروں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خمس کا موضوع کیا ہے؟ خمس کا موضوع ہے ہر نفع، کوئی بھی نفع جو آپ کو حاصل ہو۔ یہ چلا بھی بحث آئے گی، فقہی بحث، انما غنمتم کا ہمارے مفسرین میں سے کافی مفسرین نے مانا جنگی غنیمت نہیں کیا، غنمتم یعنی فائدہ، اور روایتوں سے میں پوچھا، امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ ما غنمتم سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام سے فرمایا کل فائدۃ یفیدھا الانسان، ہر فائدہ کے جسے انسان اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی فائدہ، نفع، یہ ما غنمتم۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ کیش کی صورت میں ہو، یہ کیش کے علاوہ کسی فارم میں ہو، ہر چیز کو شامل ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو زکوٰۃ کے موضوعات ہیں محدود،
9 چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، صرف 9 سے کوئی 10ویں چیز ایسی نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو۔ 9 چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جس کو سب فقہاء نے مانا ہے۔ ان میں سے 3 طرح کے حیوانات ہیں، بھیڑ بکری، اونٹ اور گائے وغیرہ، درست؟ یہ 3 حیوانات ہو گئے۔ 4 طرح کے غلے ہیں، گندم، جو، کھجور اور کشمش، 4 غلے ہو گئے، 3 حیوانات ہو گئے، 7 ہو گئے۔ اور 2 طرح کے دھاتیں ہیں، سمجھ لیں آپ، ایک سونا اور ایک چاندی۔ البتہ سونا اور چاندی بھی ہر سونا اور چاندی نہیں، وہ سونا اور چاندی جو ایز اے کرنسی یوز ہوتی تھی اس زمانے میں، اشرفیاں، درہم، دینار، وہ جو جس طرح ہمارے روپوں والے سکے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر مہر ہوتی تھی، سکوں پہ مہر ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی، ان کے اوپر بھی مہر ہوتی تھی گورنمنٹ کی۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جب سکے بنانے سے مشورہ کیا گیا تو امام کا پھر نام اس کے اوپر چھپا تھا، ایک طرف مہر تھی حکومت کی، ایک طرف امام علیہ السلام کا نام تھا کیونکہ امام علی تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ والا سونا اور چاندی، وہ سونا اور چاندی جو آپ کے پاس زیورات کی شکل میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بس یہ 9 چیزیں ہیں۔ اب میرا آپ سب سے سوال ہے، خاص طور پہ اس شہری علاقے میں، کراچی کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کتنے افراد ہیں جن میں سے اس 9 میں سے کوئی چیز موجود ہے؟ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کیوں بتاؤں؟ آپ نے کبھی کسی محفل میں سنا ہے، میں نے کہا نا، جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں، جن درسوں میں فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہے کہ مردوں کے اندر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہوں؟ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ضرورت ہی نہیں تو ان میں بیان کرنے کا کیا بات ہے؟ بھینس کے آگے بین کیوں بجائی جائے؟ درست؟ خوب یہی صورت ہے یہاں پہ بھی ہے۔ خوب نہ آپ کے پاس سونا چاندی سکے دار ہے، نہ آپ کے پاس غلے ہیں کیونکہ آپ کھیتی باڑی بھی نہیں کرتی ہیں، نہ آپ کے پاس حیوانات ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ حیوان بھی نہیں پالے ہوئے، دودھ نہیں بیچتی ہیں آپ خود۔ تو ایسی صورت میں اب اگر آپ کو زکوٰۃ کی تاکید کی جائے تو کس بیس پہ کی جائے؟ لیکن خمس کا مورد ایسا ہے کہ ہر گھر کی بیٹھی خواتین کے پاس بھی اس کے موارد موجود ہیں۔ یہ ایک خاص وجہ ہے آج کے زمانے میں کہ مسئلہ برعکس ہو گیا۔ ہاں، پرانے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوا کرتی تھی، ابھی بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ شہروں میں اس کی بیان نہ ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں، آپ کو کہا جائے جی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو، آگے سے آپ کہیں جی کس چیز پہ نکالو؟ نہ میرے پاس کوئی گائے بھینس ہے، نہ میرے پاس کوئی بکری ہے، نہ میں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، نہ میرے پاس سکہ دار سونے اور چاندی ہے، نہ میرے پاس غلے ہیں، تو میں کس چیز پہ نکالوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بعض اوقات تو یہ گھروں میں تھوڑی بہت کشمش وغیرہ اور گندم جو تو نکل ہی سکتا ہے، تو اس کا نصاب ہے، اتنے 100 کلو آپ کے پاس گندم ہونی چاہیے، اتنے 100 کلو تم پورے سال میں نہیں کھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مورد ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے تاکید جو ہے خمس پہ کی جاتی ہے اور زکوٰۃ پہ نہیں کی جاتی ہے۔ اینٹ ویٹ نہیں، میں نے عرض کیا نا، کرنسی کی صورت میں سکہ رائج الوقت، جس کے اوپر مہر ہوتی تھی گورنمنٹ کی کہ یہ سکہ ہے ہمارا۔ اس شکل میں ہونی چاہیے جو عرض کی، شکل سے مراد ہوئی کوائنز کی شکل میں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی جو اس کا ایک خاص، میں نے کہا نا، لوگوں کے ذہنوں میں مس کانسیپٹ ہوتا ہے، تو میں تمہیداً عرض کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مسائل کی طرف۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دین اور شریعت کے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے حکم 1 آیت میں آئے ہو، چاہے حکم 100 آیتوں میں آئے ہو۔ قرآن ہے، حکم اللہ ہے۔ 1 میں آئے ہو تب بھی خدا کا حکم ہے، 100 میں آئے ہو تب بھی خدا کا حکم ہے، 1 میں آئے ہو تو بھی ماننا ہے، 100 میں آئے ہو تو بھی ماننا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے کہ حکم خدا میں 1 آیت میں آئے یا 100 آیتوں میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے جب خمس کی بات آتی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ انصاف میں سے ہم سب سے جو پہلا مورد تھا جس کو عام طور پہ بیان تو یوں ہی کیا جاتا ہے کہ کاروباری نفع، لیکن ہم اس کو اس اینگل سے تھوڑا وسیع
اینگل سے اس پہ بحث کریں گے، اس لیے کہ بعض فقہ کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خمس کے مسائل وہ ہیں کہ جس میں ممکن ہے کافی جگہوں پر آگے خامنائی کا مسئلہ بھی آ جائے گا، کیونکہ اس میں میں نے کام کیا ہوا تھوڑا سا اور مل جائے گا، لیکن وہ بھی جہاں تک ملے گا وہ عرض کروں گا۔ سر آواز نہیں جائے گی جی مائک کو سنبھال دوں گا یا آئیے بیٹھا ہے اس کے عرض خدمت یہ ہے کہ اچھا دیکھیں عام طور پر جو ہماری روش چلتی ہے وہ یہی چلتی ہے کہ آغا خوئی، امام خمینی، آغا سیستانی، اور اگر کوئی مسئلہ مل جائے تو آغا خامنائی، یہ چار ہی فقہ کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے، حسن اتفاق یہاں پر وہ یہ کہ چار فقہ کے درمیان دو نظریے، دو ایک سائڈ پر ہیں، دو ایک سائڈ پر ہیں، لہذا مسئلہ نسبتاً آسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سر میں لا کے ہر فائدہ اور اچھا خمس اور کاروباری نفع۔ اب دیکھیں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی جگہ جگہ پر، جی آغا کوئی نے یوں کہا ہے، امام خمینی نے اختلاف کیے ایسے۔ اب کیوں اختلافات ہوتے ہیں وہ میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ ساری کہانیاں ہماری یہیں پہ ہی ختم ہو جائیں گی، وقت ہمارا پورا ہو جائے گا۔ میں صرف یہ اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ خود یہی اسی ادارے کا ایک کتابچہ ہے، اجتہاد پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات، اچھا مفید کتابچہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں آپ لوگ۔ اس کے آخر میں کافی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں کہ کیوں مجتہد کے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کافی انسان کا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے گا۔ ابھی اس بحث میں ہم پڑھے بغیر خمس کا موضوع کیا ہے، موضوع خمس خمس کا موضوع یا تو ہر فائدہ ہے کہ یہ نظریہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا ہے، یا خمس کا موضوع کاروباری نفع ہے کہ یہ نظریہ آغا خمینی اور آغا خامنائی کا ہے۔ درست؟ اتفاق سے ایک موجودہ میں سے اس طرف ہے، ایک موجودہ میں سے اس طرف ہے، ایک قرآنوں میں سے اس طرف ہے اور ایک قرآنوں میں سے اس طرف ہے، یہ بالکل دو دھڑے بن گئے ہیں۔ درست؟ تو موضوع خمس یا تو ہر فائدہ ہے، یعنی جو آغا خوئی اور آغا سیستانی کی تقلید میں ہے، ہر طرح کا فائدہ، یعنی جو بھی چیز کہلائے کہ آپ نے فائدہ نفع کمایا ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کا پرائز بانڈ نکل آیا، لوگ کہتے ہیں تمہارا تو بڑا فائدہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فائدہ ہو گیا۔ آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی تب بھی یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کو کسی نے کوئی بخشش دے دی تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں۔ مطلب اگر یہ جو دو تین مثالیں دی ہیں، بخشش ہو، لاٹری ہو، کوئی انعام ہو، کوئی پرائز بانڈ ہو، کوئی بونس مل گیا آپ کو جاب میں، فائدہ تو کہلاتے ہیں یہ، لیکن آیا ان کو کمائی کہا جاتا ہے؟ کمائی نہیں کہا جاتا اس کو۔ یعنی فرض کریں آپ کا پرائز بانڈ نکل جائے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا آپ نے اچھا کما لیا، یہ ضرور کہے گا کہ تمہارا تو لاٹری نکل آئی، تمہارے کو فائدہ ہو گیا، لیکن کمانا اس کو نہیں کہا جاتا۔ تو ان کا جو موضوع ہے وہ صرف کمائی، یعنی ہر وہ مال کہ جو آپ نے کما کر حاصل کیا ہو، وہ خمس کا موضوع ہے، یعنی خمس اس پر آتی ہے۔ اس نظریے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کمائے بغیر کوئی مال ملے تو اس پر خمس ہے یا نہیں ہے؟ خمس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر فائدے پہ خمس ہے۔ اب کما کے بھی انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، آپ نے مطلب فرض کریں 10 روپے کا شیئر لیا تھا، 1000 روپے میں بیچا، نہیں کہیں گے کہ آپ نے بڑا فائدہ کیا ہے،
مطلب یہ کما کے فائدہ حاصل کیا. اور باقی جو مثالیں دی تھی، تحفہ ہے، کسی نے بخشش دے دی، کوئی انعام نکل آیا. خوب حتیٰ اگر اس کے آپ عنوان کو دیکھیں تو اس میں بعض اور چیزیں بھی شامل ہیں. مثلا کیا، مطلب فرض کریں جہیز، یہ بھی ایک عورت کو فائدہ ہوا ہے. جب تک اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کنگلی تھی، جیسے ہی باپ کے گھر سے گئی تو باپ نے اتنا کچھ دے کے رخصت کیا کہ مالدار ہو گئی، خدیجہ بن گئی مثلا. درست. اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کہ میراث، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد کو مال مل گیا، یہ بھی فائدہ ہے. بیوی کو بیٹھے بٹھائے مہر مل گیا. ایسے ہی ہمارے یہاں تو سوچے سمجھے بغیر سارے کام ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کرنا کس کو ہے. اصل شریعت کے قانون کے مطابق مہر طے کرنا کہ یہ لڑکی کو کیا مہر ملے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون طے کرے گا؟ عدول مومنین. اور یہ لڑکی اور لڑکے کو طے کرنا ہے. نہ باپ کو کوئی حق ہے، ہاں گائیڈ کرنا کر سکتا ہے، مشورہ دینے کو دے سکتا ہے. شادت مند بچیاں ماں باپ کے حوالے کر دیتی ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن میں ابھی حق و حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ کس کا حق ہے؟ شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ حق لڑکے اور لڑکی کا ہے. ان کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ طے ہونا چاہیے کہ مہر کیا ہوگا. اچھا ہمارے یہاں تو میں نے کہا نا یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی. نکاح خان آ گیا، سب آ گیا، بات شروع ہوئی، نکاح خان نے پوچھا جی مہر کیا ہوگا، تو اب اٹھے، اب آنکھ کھلی، وہ نکاح کا مہر. کسی نے آواز دی 555 روپے، 555 روپے، 555 آ گیا تو 555. کسی نے کہا جی 5000 روپے، 5000 روپے. جس نے اچھا کس سے پوچھے، پتا چلے پیچھے سے وہ جو کیٹرنگ والے آئے ہوتے ہیں اس میں کسی نے آواز دے دی ہو، تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ آواز دینے والا کون ہے، وہی طے کر دیا. یہ مہر طے کرنے کا صحیح اس لیے ہو جاتا ہے کہ بعد میں لڑکی اسی پہ راضی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب وہ وکیل جب اجازت لینے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنے مہر پر اس لڑکے کے ساتھ تمہیں باندھا جا رہا ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، قبول ہے مجھے. عقد کا مطلب یہ ہے، عقد کا لغوی معنی عقد نکاح آپ کہتے ہیں نا، عقد کے لغوی معنی گرہ باندھنے کے. خوب ان میاں اور بیوی کے درمیان جس طرح وہ آپ مثال آئے تو اچھا ہے، جس طرح یہ سمجھے ان دونوں کے درمیان ایک گرہ باندھی جا رہی ہے. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ہم نے مجھے پھنسا دیا. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ اصل حق لڑکے اور لڑکی کا ہے، ان کو طے کرنا ہے، ان کو پلاننگ کرنی ہے، ان کو سوچنا ہے کہ مجھے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے. یہ مہر بھی ملا کے میں نے کہا نا جس طرح یہ بیٹھے بٹھائے ہوتے ہیں کہ کسی نے کہا حج، وہ حج لکھ دیا اس نے، حج جو جاتے ہیں. اچھا اس کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور لڑکی کو بھی کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ تو جب مولوی اجازت لینے جاتے تو شاید اس کو اندازہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے. خیر آج کی لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی، پرانے زمانے کی لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے جو ٹینشن میں ہوتی تھی. وہ اتنی ٹینشن میں ہوتی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس چیز پہ ہاں کر رہی ہے، پھر بھی کر دیتی تھی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن نکاح صحیح اس لیے ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ وہ مولانا جو ہے وہ کیونکہ اجازت لے لیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ بیٹھے بیٹھے اس کو مثلا لکھ دیا جی 5 لاکھ روپے، جس کی تو لاٹری نکلی نا. اور کیا ہے ہمارے معاشرے میں تو اول تو ملنا تو نہیں ہوتا، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی عورت، خدا نہ خواستہ کیا اگر کوئی عورت مانگ لے تو وہ تو لالے پڑ جاتے ہیں، جناب یہ طلاق مانگ رہی ہے. مہر کا مطلب طلاق نہیں ہوتا. یہ کس عقل مند انسان نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت مہر مانگے اس کا مطلب وہ طلاق مانگ رہی ہے، یہ اس کو طلاق چاہیے، اس کو فارغ کر دو، مہر بھی پکڑاؤ اور ساتھ ساتھ رخصت بھی کر دو. مہر اس کا ایک حق ہے. یعنی یہ ایسا حق ہے کہ اگر شوہر نے یہ ادا نہیں کیا تو یہ شوہر کی گردن پہ قرضہ ہے. اور جب شوہر کا انتقال ہوگا تو جس طرح اس کے دوسرے قرضے جو اس نے مثلا کاروبار کے لیے یا گھر چلانے کے لیے دوسروں سے لیے ہوں گے، اس طرح پہلے اس کے وہ قرضے اتارے جاتے ہیں. انہی قرضوں کی طرح ایک قرضہ یہ مہر بھی ہے. کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. جو ہماری سینئر خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے اگر پوچھیں مہر ملا آپ کو، ملا مہر آپ کو؟ مل گیا؟ آپ نے تو خود ہی لے لیا ہوگا، آپ نے تو چھوڑا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو ملا مہر؟ وہ پتہ ہی نہیں. یہ یاد ہے آپ کو مہر کتنا تھا آپ کا؟ عرض خدمت یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے.
آسان طریقہ میں دیکھیں مشکلات ہمارے یہاں یہ ہوتی ہیں کہ فقہ سے ناواقفی کی بنا پر، دین سے ناواقفی کی بنا پر، نہ کبھی خواتین نے یہ زحمت گوارا کی کہ چلو شوہر مر گیا تو میں معافی کر دوں، وہ اسی طرح سلسلے چلتے رہتے ہیں. اس کی قبر بلاخر اس کی گردن پہ بوجھ ہے، نہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس بوجھ کے ساتھ اٹھے گا. لہذا یا تو معاف کر دیں، کہانی ختم کریں، یا یہ کہ طلب کر کے قرضہ لے لیں، یا اس کی جو اگر وصیت لکھنے کا وہ کوئی عادی ہو تو اس کی وصیت میں لکھوائیں کہ بھائی یہ بھی لکھو وصیت میں کہ تم نے اتنا میرا قرضہ مہر کی صورت میں دینا ہے. خلاصہ یہ طے ہونی چاہیے یہ چیزیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ مہر اس کو مل جائے تو یہ بھی بلا کے اس فائدے کے اندر یہ بھی شامل ہے. اچھا ان کے نظریے کے مطابق مہر، میراث، تحفہ کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں ہے خمس کے موضوع میں. ان کے نظریے میں ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا جب ان کے نظریے میں شامل نہیں ہے تو ایکسیپشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، استثناء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی شامل نہیں ہے تو استثناء کس کو کرنا ہے. اس نظریے کے مطابق کچھ چیزوں کو استثناء کیا گیا اور ایکسیپشن لگائی گئی ہے اس کے ساتھ کہ اگرچہ وہ فائدہ تو ہیں لیکن ان پر خمس واجب نہیں ہوتا. اچھا اگرچہ اس نظریے کے مطابق ضرورت تو نہیں ہے ایکسیپشنز کو بیان کرنے کی، لیکن اگر آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے امام خمینی کی تو اس میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا کہ وہ بتائیں گے کہ جی تحفے پہ خمس نہیں ہے، مہر پہ خمس نہیں ہے، میراث پہ خمس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کیوں پھر بتا رہے ہیں جب ضرورت ہی نہیں ہے؟ وہ بتا اس لیے نہیں کہ جو توضیح المسائل کی ایک روش چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ مسئلہ کیونکہ موجود تھا پرانی توضیح میں تو انہوں نے اپنا بھی جو نتیجہ تو وہی نکلتا ہے تو اس کو مسئلے کی شکل میں بھی بیان کیا. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں ایکسیپشنز کی طرف. ہم نے جو کہا کہ ہر فائدے کے اوپر خمس ہے ان دو بزرگوں کے نظریے کے مطابق، تو اس موضوع سے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا. ابھی جو ہمارا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ خمس کا موضوع، اور موضوع ہمارا ہر فائدہ یا نفع. درست؟ اس سے سوائے یعنی اس کی ایکسیپشنز کی وجہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ فائدہ ایک مہر ہو، لہذا عورت کو جو مہر ملتا ہے جو 555 روپے اس کو ملیں گے، اس 555 روپے پہ خمس واجب نہیں ہوگا. چاہے وہ 100 سال بھی اس کے پاس بغیر استعمال کے پڑا رہے اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا. یہ ایک چیز. دوسری چیز اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ تھوڑا سا اس میں بھی مشکلات ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں مباح چیزوں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز خدا کی بارگاہ میں وہ طلاق ہے. طلاق مرد بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ کے بھی، مثلا فرض کریں ایک شخص آفس سے آیا، آ کے اپنی بیوی کو اس نے ایک لیٹر دیا، وہ سمجھی کوئی پروموشن لیٹر آیا، اس کو کھول کے پڑھا تو پتہ چلا طلاق نامہ تھا. دے سکتا ہے. پوچھے جی میرا قصور کیا؟ کہتا ہے کوئی قصور نہیں ہے، تم بہت اچھی بیوی ہو، تم جیسا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، جو بھی ڈالو اس نے مارنے سے مار دیے، مگر تم آزاد ہو. کر سکتے ہیں. یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. بعض روایتوں کے مطابق عرش پروردگار عالم لرز اٹھتا ہے ایسی طلاقوں سے. لہذا طلاق کو اسلام نے اور شریعت نے کسی بھی طریقے سے پسند نہیں کیا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں اہل سنت سے بالکل برعکس مسئلہ ہے. نکاح آسان ہے ہمارے یہاں، طلاق مشکل ہے. طلاق مشکل اسی لیے کیا گیا کہ ہر بندہ آنکھ منہ اٹھائے اور طلاق دے دے، یہ حال نہ ہو جائے. لہذا طلاق کی شرائط سخت ہیں اور کڑی ہیں. اتنی سخت اور کڑی شرائط نماز میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ایسے ہی جو گھر آباد ہوئے وہ گھر فضول میں برباد ہو، لہذا اس کی سخت شرائط ہے.
بس خدا چاہتا تو نہیں ہے کہ کوئی طلاق دے، لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر کوئی شخص پس رہا ہے یا کوئی عورت پس رہی ہے یا کوئی مرد عورت کے ہاتھوں پس رہا ہے تو وہ اپنی زندگی اسی طرح پستے پستے ہی گزار دے. ہاں کرے صبر تو اچھی چیز ہے، صبر اچھی چیز ہے، کوئی برائی نہیں ہے صبر میں. لیکن حتیٰ بعض روایتوں میں کہ پروردگار عالم کچھ افراد کی دعا کو قبول نہیں کرتا. ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جو بغیر زحمت اٹھائے خدا سے روزی مانگتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے خدایا مجھے روزی دے دے، تو خدا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک اور شخص جس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا وہ یہی انسان ہے کہ جو اپنی بیوی سے پریشان ہو، اس کی بیوی نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہو، حد سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہو، طلاق دے سکتا ہے مگر خدا سے دعا مانگ رہے کہ خدایا مجھے اس سے نجات دے. ایسی عورت کے لیے بہتر چیز ہے کہ وہ صبر کرے تاکہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور ہو سکے. یہ چاہتے ہیں نچوڑ جائیں پھر کھلے گئے. عرض خدمت یہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ وہ عورتیں کہ جو جناب زہرا کے ساتھ محشور ہوں گی اور ان کے سائے تلے محشور ہوں گی، اس میں ایک عورت ہوئی ہے کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہو اور وہ اس کے ظلم پر صبر کرتی ہو. درست؟ عورتوں کے لیے برعکس ہے مسئلہ. دیکھیں یہ بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی ظلم نہیں ہے. یاد رکھیے پروردگار عالم نے مرد کو بھی خلق کیا ہے اور پروردگار عالم نے عورت کو بھی خلق کیا. یہ دونوں خدا کی پروڈکٹس ہیں نا. خدا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے کہ کس کے اندر کیا کوالٹیز میں نے قرار دی ہیں. عورت کے اندر کتنا صبر کا مادہ ہے اور مرد میں کتنا صبر کا مادہ ہے. عورت کو تو خدا نے اختیار نہیں دیا طلاق دینے کا، ہاں مطالبے کا حق ہے، بعض صورتوں میں بھی آئے گا، لیکن اختیار تو طلاق کا مرد ہی کے ہاتھ میں. تو عورت کے پاس اب دو ہی آپشن ہے، یا شور شرابہ کرے یا صبر کرے. صبر کرنا بہتر ہے اس کو. لیکن مرد کے پاس تو اختیار ہے نا، عورت تنگ کر رہی ہے، اذیت دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، اس کو فارغ کر دے. اچھا یہ اب اس روایت کو اگر آپ غور کریں کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو مجھ سے مانگے کہ اس سے چھٹکارا دے جبکہ چھٹکارا اس کے اپنے اختیار میں. اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ایسا لگتا ہے اس روایت سے کہ خدا ان موارد میں کہ جو اس قسم کے موارد ہیں خدا نہیں پسند کر رہا کہ یہ لوگ ساتھ رہیں. اچھا اس کی وجوہات بھی ہیں، اب اس کو فیلن چھوڑ دیں کیونکہ پھر میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا، وقت بھی نہیں ہے اتنا. خلاصہ یہ کہ بعض ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر مرد کے لیے ظاہر روایات یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اس زندگی کو آگے بڑھائے، فارغ کر دے، ختم کر دے. اچھا بعض ایسی کنڈیشنز عورت کے لیے بھی ہیں. صبر کرے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہی والی بات ہے کب تک کہہ سکتی ہے عورت، کب تک. تو بعض کنڈیشن میں عورت کو شریعت نے یہ حق تو ضرور دیا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. دے گا تو مرد ہی ہر صورت میں، کوئی بھی قسم کی طلاق ہو، طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو، طلاق خل ہو، طلاق مبارات ہو، درست کسی بھی قسم کی طلاق ہو، ہر حالت میں طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں. صیغہ مرد نے ہی جاری کرنا ہے. ہاں عورت کو مطالبے کا حق ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک ہوتی ہے جو نارمل طلاق ہوتی ہے ہمارے یہاں جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب فرض کریں مرد عورت کا جھگڑا ہو گیا، مرد عورت کو طلاق دے دی، طلاق دے گا مرد، 3 توہر اس کا عدہ ہے، عدہ پورا کرے گی یہ عورت مرد جدا ہو جائے گی. لیکن عدے کے دوران جب تک یہ طلاق رجعی اپنی شرائط کے ساتھ، مرد کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اگر پشیمان ہو جائے اپنے کیے پر تو وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اس کے مقابل میں ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ رجوع کا حق نہیں ہوتا. اسی طلاق بائن کی اقسام میں سے 2 طلاقیں ہیں، ایک طلاق خل اور ایک طلاق مبارات. اچھا ہمارے ہاں جو معاشرہ، میں تقریباً 5 سال سے اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، جتنا میں نے اندازہ لگایا، اندازے کی بات بتا رہا ہوں اپنے،
جو میں نے گیس کی اس معاشرے کی مینٹیلٹی سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق خل لے لو، طلاق خل کا بہت زیادہ رواج ہے، خلا جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، اردو زبان میں جو طلاق خلا ہے، عربی زبان میں اس کو طلاق خل کہتے ہیں، عربی یا فارسی، یعنی صحیح تلفظ اس کا طلاق خل ہے، اس کو ہم خلا بولتے ہیں۔ یہ جو طلاق خل یا خلا ہے ہمارے یہاں اس کا زیادہ رواج ہے۔ ہر دوسرا کیس میں آتا ہے کہ جی ان کی طلاق خلا ہو گئی ہے، یا ان کے درمیان خلا ہو گئی ہے، یا خلا کا کیس چل رہا ہے، یا مثلا فرض کریں خلا کا مطالبہ کیا اس نے، یا اگر میاں بیوی لڑکے آتے بھی ہیں کسی مولوی کے پاس تو مرد کہے گا میں طلاق خلا دوں گا، بھائی دوسری طلاق دے دو، نہیں میں خلا ہی دوں گا۔ پتہ نہیں خلا کے اندر کون سے لڈو ملنے ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ طلاق خلا میں عورت کو بخشش دینی ہوتی ہے، عورت کو بخشش دینی ہوتی ہے، نتیجتاً وہ بخشش مرد کہہ سکتا ہے کہ اپنا مہر مجھے معاف کر دو، مسئلہ یہ کہ جس کے 555 روپے مہر ہے وہ کیا معافی کروائے گا اس 555 روپے کی؟ خیر فطری اعتبار سے وہ اس سے زیادہ کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم مجھے مہر معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات آپ لوگوں کی صحیح ہے، لیکن اس کی دوسری شرائط بھی تو ہیں، صرف مہر بچانے کے چکر میں وہ یہ کہ جی میں نے طلاق خل دینی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، جب تک وہ ساری شرائط پوری نہ ہوں وہ طلاق خل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر صیغہ خل کے ساتھ پڑھی بھی جائے تو وہ کافی نہیں ہے، واقعی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مورد ہی نہیں بنا، اس کا موضوع ہی نہیں بنا۔ اس کی اہم ترین شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلی جو ہے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی، لیکن میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ بات آئی اس لیے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فیصلہ مجھے بینی و بین اللہ والا کرنا ہوتا ہے، میں ہوں اور میرا خدا ہے، اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہوں، خدا کو تو نہیں بنا سکتا نعوذ باللہ۔ لہٰذا مجھے فیصلہ اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کرنا ہے کہ آیا یہ ایسا مورد ہے یا نہیں۔ میرا کام مسئلہ بتانا ہے، میں آپ کو مسئلے سے مس گائڈ تو نہیں کر سکتا، جو ہے وہ بتانا پڑے گا مجھے۔ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو اہم ترین شرطوں میں سے کہ جس کی بنا پر طلاق خل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد سے اتنی نفرت رکھتی ہو کہ وہ اپنے حقوق زوجیت انجام دینے سے انکار کر دے۔ عورت مرد اس کو بلائے کہ میں نہیں آؤں گی تمہارے پاس، حرام ہے نا اس کے لیے منع کرنا، واجب ہے اس کو کہ جس وقت مرد مطالبہ کرے وہ مرد کو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، یہ واجبات میں سے۔ یہ جب کہتی ہے میں نہیں آؤں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے واجب کام کو چھوڑ رہی ہے، واجب کام کو چھوڑنا حرام ہے، نتیجتاً یہ حرام کی حد تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اتنی نفرت ہو اس کو اپنے شوہر سے، کتنے ہمارے پاس کیس آتے ہیں، یہاں پیچھے آپ کے ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے خاتم الانبیاء کے نام سے، اس میں لوگ آتے ہیں مسائل ڈسکس کرنے، وہ ہمارے دوست ساتھی علماء حضرات بیٹھتے ہیں جو لوگوں کے فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، طلاق کے کیسز بھی آتے ہیں، کتنے ممالک ایسے آتے ہیں مرد آ کے کہتا ہے، ابھی اتفاق سے آج کل بھی ایک کیس آیا، کہتا ہے میں نے طلاق خل دینی ہے۔ عورت سے پوچھو کہ اگر فرض کرو وہ تمہیں بلائے اور تمہاری جو مشکلات ہیں وہ حل کرتے تو چلی جاؤ گی، کہتی ہاں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا مطلب ہے تنفر تو نہیں ہے اس کے اندر، جب نفرت ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو صرف پریشان ہے اس کی حرکتوں سے، حرکتیں صحیح ہو جائیں، نفرت اس کے اندر دل میں تو نہیں ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہے، یہاں کہاں سے طلاق خل جاری ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور طلاق خل کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نفرت یک طرفہ صرف بیوی کے دل میں ہو۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں ایسی نفرت رکھتے ہوں تو پھر یہ طلاق خل نہیں بنے گی، پھر بھی مبارات بن جائے گی، وہ طلاق کی ایک دوسری کیٹیگری ہے۔ یہ مشکلات ہیں، یہاں ہر کسی کو شوق ہوتا ہے طلاق خل کا، وہ طلاق خل نہیں بننا تمہارا مورد نہیں۔ وہ جو ابھی میں نے عرض کیا تازہ ایک کیس آیا ہے، اس کی مشکل ہے، وہ ڈٹا ہوا اس بات میں نے طلاق خل دینی ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے اب مشکلات حل کر دیں میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، کیسے طلاق خل جاری کروا دیں اس کی؟ تو یہ ایک اس کو سمجھیں آپ لوگ کہ طلاق خل، دیکھیں شریعت میرے اور آپ کے ہاتھ کا کوئی کھلونا تو نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، جو واقعیت میں نے کہا نا، اب یہ خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنے کا آیا واقعی میرے دل میں اس شخص کے بارے میں ایسی نفرت ہے یا نہیں، صرف واقعی اس کی حرکتوں سے عاجز ہوں، یہ حرکتیں ٹھیک کر لے تو میرے کو اس سے کوئی ذاتی کوئی نفرت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر طلاق خل نہیں ہو سکتی، تو طلاق رجعی دینی پڑے گی۔ خوب
عرض کیا نا کہ اس طلاق خلا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو آفر کرتی ہے کہ مثلا میرا مہر لے لو، یا مثلا میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی تو مجھے آزاد کر دو۔ عورت کی طرف سے عوض اور معاوضے کی دعوت ہوتی ہے۔ اگر مرد قبول کر لے اور اس کو اس عوض لے کر طلاق دے دے تو اس میں مرد کو حق رجوع نہیں ہے ابتدائی طور پر۔ جب مرد کو حق رجوع نہیں ہے تو یہ جو مال اس کے ہاتھ میں ہے، فرض کریں اس نے کہا صحیح ہے مجھے 25,000 روپے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 25,000 لے لوں، 25,000 روپے اس نے لا کے اس مرد کو دیے، مرد نے اس کو طلاق دے دیا اگر یہ خل کا مورد بن رہا ہو تو۔ یہ جو 25,000 اس مرد کے ہاتھ میں آئے ہیں، یہ 25,000 اگر 25 سال بھی پڑے رہے بغیر استعمال کے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، یہ ایگزمپٹڈ ہے، استثناء ہے اور خمس کے موضوع سے خارج کیا گیا اس کو۔ بس دوسری چیز جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے وہ طلاق خل کا عوض ہے۔ نہ مہر کے اوپر خمس ہے، نہ طلاق خل کے عوض کے اوپر خمس ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ تیسری استثناء کہ جس کے اوپر خمس نہیں ہے وہ بعض فقہاء نے اس کو مانا ہے۔ مثلا آغا سیستانی نے یہ کہا ہے کہ اگر دیت کے طور پہ کوئی مال ملے تو اس پر بھی خمس نہیں۔ آغا خمینی، کوئی ان کی تعبیرات میں اور ان کی عبارتوں میں یہ پیسہ موجود نہیں ہے، لیکن اب میرا سوال آغا خمینی نے نہیں لکھا اس کو، آغا خوئی نے نہیں لکھا، درست؟ آغا خمینی نے نہیں لکھا کہ دیت کے مال پہ خمس ہے یا نہیں ہے۔ آپ سے سوال میرا ہوگا یا نہیں ہوگا آغا خمینی کے نظریے کے مطابق؟ یہ طے شدہ چیز ہے کہ آغا خمینی کے حساب سے اس پہ خمس نہیں ہوگا، آغا خامنائی کے حساب سے اس پہ خمس نہیں ہوگا، اگرچہ انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن روشن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ ہے کہ خمس صرف کمائی پر ہوتا ہے اور وہ کمائی نہیں ہے۔ لہذا آغا خمینی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی ان تینوں مراجع کے مطابق دیت وغیرہ کے طور پر ملنے والے مال پر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ آغا خوئی کے حساب سے کیا ہوگا؟ فائدہ تو ہوا نا، ٹانگ ٹوٹی، کسی نے ٹانگ توڑ دی اور دیت بھی دے دی۔ آغا خوئی میں استثناء نہیں ہے، لہذا آغا خوئی نے ان دو کو تو استثناء کیا لیکن دیت والے مال کو استثناء نہیں کیا، نتیجتاً اس پر آغا خوئی کے حساب سے خمس ہوگا۔ اچھا کب ہوگا یہ بات کا مسئلہ نہیں، ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، یعنی خمس کے موضوع میں شامل ہے یا خمس کے موضوع میں شامل۔ خمس اپنی شرائط کے ساتھ اس پر لاگو ہوگا، وہ شرائط ابھی بعد میں ہے۔ یہ ہو گئی تین چیزیں۔ اب چوتھی چیز شروع کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، پہلے میں سوال دیکھوں کیا ہے۔ ایک بیوہ عورت جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، صرف شوہر کی پینشن پر گزارا ہوتا ہے، مگر ان کے پاس 3 لاکھ روپے فکس رکھے ہیں، تو کیا انہیں خمس دینا ہوگا اور کتنا دینا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو بسم اللہ شروع کی ہے، خمس کی ہم نے، ابھی بائے بسم اللہ پر ہیں ہم، تو تھوڑا آگے بڑھ لیں تو اس کا نظریہ آپ کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ چوتھی چیز جس کو فقہاء نے کہا ہے کہ اس پر خمس واجب نہیں ہے وہ ہے متوقع میراث۔ اچھا متوقع میراث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اس کے مقابل میں کوئی غیر متوقع میراث بھی ہے، درست؟ غیر متوقع میراث ہے، مطلب فرض کریں کہ بعض ایسے افراد دیکھیں انسان کے رشتہ دار، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو توقع ہوتی ہے کہ یہ مرے گا تو اس کا مال مجھے ہی ملنا ہے، درست؟ مثلا باپ ہے، مثلا ماں ہے، تو ان میں عام طور پہ توقع یہی ہوتی ہے، یا مثلا اگر فرض کریں اولاد مر جائے تو ماں باپ کو ان کو جو میراث ملتی ہے یہ عام طور پہ متوقع میراث ہوتی ہے، درست؟ ایک ہوتی ہے غیر متوقع میراث۔ اچھا میراث کا قانون یہ ہے، یہ ساتھ ضمنی مسئلے بھی آ رہے ہیں لیکن کیا کروں، مسئلہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ میراث کا قانون یہ ہے کہ میراث کے شریعت نے 3 گروہ بنائے ہیں، میراث کے 3 گروہ ہیں۔
پہلے گروہ میں مرنے والے کے ماں باپ اور اس کی اولادیں شامل ہیں. دوسرے گروہ میں مرنے والے کے دادی دادا نانی نانا اور اس کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں شامل ہیں. تیسرے گروہ میں مرنے والے کے ماموں خالہ چچا تایا اور پھوپھی اور ان کی اولادیں شامل ہیں. یہ 3 گروپ سے میراث ہے. پہلے میں ماں باپ اور اولادیں، دوسرے میں دادی دادا نانی نانا اور بہن بھائی اور ان کی اولادیں، اور تیسرے میں چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ اور ان کی اولادیں. جب تک پچھلے گروہ کا ایک فرد بھی باقی ہے دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی. فرض کریں مرنے والے کی صرف ایک اولاد ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا، سارے کا سارا مال اس کو مل جائے گا. اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے 10 بہن بھائی، ایک کو سب کچھ مل جائے گا، ان 10 کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی. ہاں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولادیں ہیں، نہ اولادوں کی اولادیں ہیں. تو اولادیں نہیں تو ان کی اولادیں کہاں سے آئیں گی؟ درست. خوب. ایسی صورت میں پھر باری آئے گی دوسرے گروپ کی. دوسرے گروپ میں فرض کریں دادی دادا نانی نانا، یہ تو سب پورے نکال دیا ہم نے. باقی بچ گئے بہن بھائی. مثلا فرض کریں صرف ایک بہن ہے، سارا مال اس ایک بہن کو مل جائے گا. تیسرے گروپ میں چاہے اس کے جتنے بھی چچا تایا پھوپھی ماموں ہوں، ان تک کچھ نہیں ملے گا، ان تک کچھ نہیں پہنچے گا. ہاں، جب اس گروپ میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر باری آتی ہے تیسرے گروپ کی. اب فرض کریں کہ تیسرے گروپ میں بھی پھر اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ مثلا اور ماں باپ اور اولادیں، تو اولادوں کی اولادیں بھی شامل ہیں. لیکن اولادوں کی اولادیں یعنی پوتا پوتی وغیرہ اس وقت شامل ہوں گے کہ جب اپنی اولاد نہ ہو اس کی، یعنی وہ مر چکی ہو اور صرف پوتا پوتی باقی ہے. اگر فرض کریں بیٹا بھی موجود ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی موجود ہے تو بیٹے کو ملے گی لیکن بیٹے کے بیٹے کو نہیں ملے گی. یہی چیز بہن بھائیوں میں بھی ہے. دوسرے گروپ میں بہن بھائی اور اس کی اولادیں تھیں. اگر بہن بھائی موجود ہے تو پھر اولادوں کو کچھ نہیں ملے گا، اولادیں بہن بھائی نہ ہونے کی صورت میں. تیسرے گروپ میں چچا تایا وغیرہ اور ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کو اس وقت ملے گا جب چچا تایا وغیرہ نہ ہو. اگر چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو پھر ان کی اولادوں کو نہیں. جی، بیوی ہر گروپ میں شامل ہے. بیوی کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. بیوی کو نکال دیا تو پھر تو گھر سے ہی نکل گئے. میراث کے مسئلے نہیں پڑھ رہے، وہ میراث کے مسائل میں انشاءاللہ. عرض خدمت یہ ہے کہ میں صرف وہ مسائل ادھر ادھر کے لے کر آتا ہوں جو مسئلہ سمجھانے میں جس کی ضرورت پڑے. اب اگر آپ اس میں آگے کہانیاں شروع کر دیں گے تو پھر تو خمس کہیں رہ جائے گی، میراث شروع ہو جائے گی. عرض خدمت یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا کوئی انڈیا میں ایسا رشتہ دار ہو کہ آپ اس کے تیسرے گروپ کے بھی فرض کریں کزنز وغیرہ میں کہیں جاتی ہوں اور اس کے خاندان میں مطلب اس کے بہن بھائی بھی تھے، اس کے ماں باپ بھی تھے، سب موجود تھے خاندان والے. تو آپ کو کتنی توقع ہے کہ اس کی میراث آپ کو ملے گی؟ کوئی توقع نہیں ہے. جب تک ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، اولادیں موجود ہیں تو آپ تک کہاں پہنچے گی؟ ان تک ایسا زلزلہ ہے کہ سب برباد. اب سب کو مارنا ضروری ہے تاکہ آپ تک پہنچے مجھے. درست؟ یا بقول ان کی کوئی بم دھماکہ ہو گیا جس میں سارے ہی شہید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ آپ تک ایک خط پہنچا کہ جناب فلاں صاحب جو تھے، جو آپ کے کسی طریقے سے گھومتے پھرتے رشتہ دار بنتے تھے، ان کی ساری دارائی، ان کا سارا مال و اسباب آپ کے حوالے. یہ اور بات ہے کہ وہ سن کر ہی آپ کا بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. آپ کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ میراث ہے، یہ غیر متوقع میراث ہے. اس کے اوپر تقریباً فقہا نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا تو خمس دینا ہی ہوگا. مدت جب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے تو آیا فوراً دینا ہے یا ایک سال بعد دینا ہے، یہ مسئلہ بعد میں آئے. بس اس کے اوپر خمس ہے نہیں، یہ خمس کے موضوع میں احتیاط کی بنا پر شامل ہے. اس کے مقابل میں متوقع میراث، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا بہن بھائی ماں باپ یہ سارے قریبی رشتہ دار کہ جن کا عام طور پہ توقع ہوتی ہے کہ یہ اب جائے گا تو اس کی میراث مجھے ملے گی، تو اس صورت میں یہ والی جو میراث ہے یہ ایگزیمپٹڈ ہے اور اس پر خمس واجب نہیں ہے. میراث کے مال پر یہ مشہور ہے ہمارے مطلب کہ میراث پر خمس نہیں ہے. اس میراث پر ایسی میراث جو متوقع میراث ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے.
البتہ اس کی بھی چند صورتیں ہیں کہ وقت تقریباً کافی ہو چکا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ یہاں تک کوئی چیز، یہاں تک اتنی بات ہوئی ہے، ادھر ادھر کی نہیں. اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا پوچھنا چاہتی ہوں تو پہلے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جتنا پڑھا اس کی بات کرتے ہیں. تنخواہ آپ کس کی تکلیف میں؟ آپ کا کیا خیال ہے تنخواہ پہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی تک جو پڑھا ہم نے اس کے حساب سے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آغا سیستانی تو ہر فائدے کو کہتا ہے تنخواہ بھی تو فائدہ آپ کا، اس میں جو بچے گا اس پہ حکم ہوگا. تنخواہ نا یہ بھی بات ابھی چل رہی ہے، ابھی پولیس کی شرائط نہیں ہے، بس یہاں تک کوئی مشکل نہیں آپ کو. اس کو پھر یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ اگلا مسئلہ اگر میں نے شروع کیا تو پھر آپ لوگ دعائیں کریں گے کہ یہ کب ختم ہوگا. وہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم.